اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیو، آج ہم زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ زائرین کے معنی ہیں زیارت کرنے والے، خانہ کعبہ سے مراد بیت اللہ شریف ہے، اور کیفیات سے مراد حالات ہیں اور اثرات ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کی جو بندہ زیارت کرتا ہے، احکام سر انجام دیتا ہے، اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیفیات ہوتے ہیں، ان کا بیان جو ہے زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا جو کیفیت اور اثر ہے وہ ہے سفر آخرت کا نمونہ۔ حج کی عبادات پر غور کیا جائے تو یہ روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے تمام خاندان، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دو بغیر سلائی کی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، تو اس سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میرا سفر آخرت بھی اسی طرح ہوگا، اور وہ اس سفر آخرت کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کر یہ عبادات سر انجام دیتا ہے۔ پھر میدان عرفات ہے، اس میں وہ قیام کرتا ہے، وہ پاکیزہ ماحول، وہ فضا اسے میسر ہوتی ہے، اس کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے، اس کو وہ خوشخبری یاد آتی ہے جو دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر جو ہے یہ نعمت تمام فرمائی گئی تھی۔ قرآن پاک کی آخری وحی یہاں نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین مکمل ہوا، دین جو ہے مکمل، نعمت مکمل، تو یہ قرآن پاک کی یہ آخری آیت اسی میدان میں نازل ہوئی۔ پھر مبارک خطبے کی یاد ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری اور بہترین خطبہ بھی اسی مقام پر دیا تھا، اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ یہاں موجود تھے، انہوں نے اس کو سنا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ لوگو، کیا تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ جی ہاں، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر قربانی کا جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اور بے نظیر قربانی دیکھیں تو انسان کی قربانی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو انسان پھر اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ میری چھوٹی موٹی خواہشات جو ہیں، میرا جینا، میرا مرنا صرف تیرے لیے ہوگا، اے رب ذوالجلال۔ اور پھر سورہ انعام کی جو آیت ہیں 163 اور 164 وہ اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ پھر مقام منا میں قیام ہے۔ منا وہ مقام ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، ان کو روکا تھا، اور آپ نے کنکریاں مار کے یہ فرمایا تھا کہ مردود، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تو انسان سنت پہ عمل کرتا ہے، قیامت تک جتنے حاجی جائیں گے یہ واجب ہے، تو 3 مقامات جو ہیں ان پہ کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں، اور انسان اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اب یہ تیرے اور میرے درمیان آنے کی کوشش کرے گا تو پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ پھر بیت اللہ شریف کے سامنے حاضری ہے۔ جب بیت اللہ شریف کے سامنے جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے گویا اس طرح حاضری لگاتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، ہاں اللہ سے امید ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، سخت سے سخت دل
بندے کی بھی آنکھیں رو پڑتی ہیں، اور جو ہے انسان جو ہے اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ مالک مجھے سکون قلب عطا فرما، دل کی خوشی، روح کی مسرت خوشی عطا فرما، اب میرا جو ہے زندگی تیرے حکم کے مطابق گزرے گی۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان کو سعی کہتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر یہاں 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ چلنا اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے واجب قرار دے دیا۔ حج میں بھی، عمرے میں بھی، اس میں انسان کے لیے سبق ہے کہ انسان کی زندگی میں دین آئے گا محنت سے، مشقت سے، آسانی سے نہیں آئے گا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی مشقت کرنی ہوگی، اپنے رب سے ملنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقام حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے رب سے عہد کرتا ہے، اور یہ عہد کیا کرتا ہے کہ مالک اب زندگی جتنی بچی ہے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلوں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے، اللہم استعملنی بسنت نبیک وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مذلات النفس۔ اے اللہ رب العزت، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کار بند رکھ، اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے، اور لفظانی لغزشوں، غلطیوں اور گناہوں سے مجھے محفوظ فرما۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔